السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے نوازا. تمام چیزوں میں سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی چیز قیمتی نہیں. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. آج جو ہے جمعہ ہے. جمعہ کی بہت ساری فضیلت جو ہے قرآن میں آئی ہے، قرآن حدیث میں جو ہے جمعہ کا ذکر آیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ جو ہے ایک آئینہ ہے. جمعہ کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے. جو مسلمان جمعہ کے دن صبح سویرے نہا دھو کر، غسل کر کے، عطر وغیرہ لگا کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر جو ہے مسجد میں آتا ہے، اس کے ہر قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھتے ہیں، اور ایک ایک جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اور جمعہ بہت ہی اہم چیز ہے. جمعہ کا دن کیا ہے؟ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے دیا. مگر ہمارے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ کے دن بھی جو ہے جمعہ کی نماز بھی جو ہے پابندی سے نہیں پڑھتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بغیر وجہ کے جمعہ کی 3 نمازیں چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے 3 نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں. اس کے دل پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، جمعہ کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اور جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. آج دنیا داری میں جو ہے اتنے لگ گئی ہم لوگ، دنیا کے اندر جو ہے اتنے جو ہے ڈوب گئی، اندر غرق ہو گئی کہ نہ قرآن کی تلاوت کر دی، نہ نمازوں کی پابندی کر دی، نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کے رسول ہمیں یاد ہے. اس لیے میرے بھائی، آج ہم لوگ کیا ہے؟ پریشان ہیں. گھر میں کمانے والے 8-10 جنے ہیں، پھر بھی بولو حضرت، کیا تبھی وظیفہ بولو حضرت، کیا تبھی ایک دعا بولو حضرت، میں کما رہا ہوں سو کمائش لگنی نہیں منجے. نہیں میرے بھائی، کیا ہے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے اپنائیں. اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنائیں. اللہ کی ذات بڑی قریبی ذات ہے، رحیمی ذات ہے. شہر بصرہ کا ایک واقعہ ہے. ایک بہت بڑا گنہگار تھا.
وہاں کے لوگ جو ہے اس کے آزو بازو پڑوسی لوگ اس سے پریشان تھے، بہت بڑا گنہگار تھا۔ اچانک کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا، کوئی آزو بازو کے پڑوسی لوگ جو ہے اس کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہوئے، بہت بڑا گنہگار تھا۔ تو اس گنہگار کی جو بیوی جو تھی، اس نے 2 مزدوروں کو جو ہے اجرت پر 2 مزدوروں کو لیے، اس کو جو ہے اٹھا کر لے کر گئی۔ جب لے کر گئے تو اس وقت یہ جو ہے ایک بہت بڑے عابد جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ پہاڑ پر رہتے تھے، وہ جو ہے نیچے آ کر جو ہے کھڑے ہوئے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو لوگوں نے جو ہے پوچھا، دیکھا کہ جو ہے حضرت جو ہے جو عبادت کرنے والے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے پہاڑ سے نیچے اتر کے آکے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ولی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے پہاڑ سے اتر کر نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب لوگ جو ہے جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو جو عبادت کرنے والے جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جو ہے اس گنہگار کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس گنہگار کی نماز جنازہ جو ہے اس عابد نے پڑھائی۔ تو لوگوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر ان کو دفن کر دیا گیا، اس گنہگار کو۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ جو ہے یہاں پہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس گنہگار، تو اس اللہ کے ولی عابد نے جو ہے عابد کہنے لگے کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے میرے دوست، یہ جو ہے فلاں ایک عورت جو ہے 2 مزدوروں کے ذریعے جو ہے ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کو ایک مردہ لے کر آ رہی ہے، تم کو چاہیے کہ جو ہے تم اس کا جو ہے نماز جنازہ پڑھاؤ، اس لیے کہ جو ہے میں اس گنہگار کی مغفرت کر دی، میں اس گنہگار کی مغفرت کر دی ہے، اس لیے جو ہے میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ پھر جو ہے اس عورت سے جو ہے یہ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، زندگی میں اس کا کام کیسا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے شوہر میں جو ہے 3 اچھائیاں تھی۔ میرے شوہر میں کیا تھی؟ 3 اچھائیاں تھی۔ پہلی یہ کہ جب میرا شوہر جو ہے شراب پیتا، شراب پی کے رات کو جب گھر کو آتا، جب رات میں جب اس کا نشہ اتر جاتا تو پھر صبح سویرے وہ غسل کرتا، پانی نہاتا، پھر جا کے جو ہے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا، پھر اس کے بعد پھر شراب کھانے کو چلا جاتا۔ یہ اس کا عمل تھا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے 2 یا 3 یتیم بچے ہمارے گھر میں رہتے، اس کی نگرانی وہ کیا کرتا تھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر جو ہے وہ یتیم بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ دو اچھائیاں اس میں تھی۔ اور تیسری اچھائی یہ تھی، جب رات میں جو ہے اس کا شراب کا جب نشہ اتر جاتا تو وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر زار و خطا روتا اور روتے روتے کہتا کہ اے پروردگار، میرے اس جسم کو جو ہے تو جہنم کے کون سے کونے میں ڈالنے والا ہے، زار و خطا رو کے جو ہے اللہ سے وہ معافی مانگا کرتا۔ تو میرے بھائی، تو ولی کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے یہ شوہر گنہگار شوہر کی یہی 3 اداؤں کو دیکھ کر اللہ نے جو ہے تیرے شوہر کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زندگی گنی چنی زندگی دی ہے۔ کیا بھی یہاں پہ ہزاروں سال کیا بھی کون بھی جینے کے واسطے آئے گا کہ بھئی ہزاروں سال کا تو جینے کے واسطے ایک ہے نہیں، جب تک جو ہے اس دنیا میں رہے اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کو لے کر آئے اس شریعت کو اپنا اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ ملا ان کی صحبت اختیار کریں، برے صحبتوں سے بچیں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ جو ہے ملا ان سے جو ہے دوستی کریں۔ نہیں بھی بڑے کیا بولتے، صحبت صالح کنا صالح کنت، صحبت طالح کنت طالح کنت، یعنی اگر اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بنو گے، اگر بری صحبت اختیار کرو گے تو
کیا بنو گے؟ برے بنو گے۔ اس لیے میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، صلحاء کے ساتھ کبھی بیٹھا کریں، علماء اکرام کے ساتھ کبھی بیٹھا کریں، کبھی کبھار ان سے ساتھ بیٹھ کر جو مسئلے مسائل پوچھا کریں، کبھی نماز کا طریقہ پوچھیں۔ لیکن بھائی میرا بھائی کیا ہے، آج ہمارے پاس کیا ہے، بیکار ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو کیا وقت نہیں ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے آج وقت نہیں۔ تو کیا ہے، دنیا کے اندر آج ہمیشہ پھنس گئے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں جو زندگی جو دیا ہے، اس زندگی کو انمول سمجھتے ہوئے، خوش قسمت جو ہے اس زندگی کو سمجھتے ہوئے زندگی گزار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ بہت بڑے حکمت والے بھی تھے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ بہت عقل مند بھی تھے۔ سلطنت بھی اللہ نے عطا کی تھی، حکومت بھی اللہ نے عطا کی تھی، دانائی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 19 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کتنے بیٹے تھے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ 19 بیٹے تھے، 19 بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹوں کا امتحان لی، تو اس میں سے کئی سوالات پوچھے، تو اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات صحیح عطا فرمائے، صحیح جوابات دی۔ اس میں پہلا سوال کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ جو جتنے بھی جو ان کے جو بیٹے تھے کئی مختلف جواب دیے، مگر سلیمان علیہ السلام نے جواب صحیح جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب انسان کے جو ہے موت ہے۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ موت ہے، موت سب سے زیادہ قریب چیز موت ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا انسان کے سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ دور جو ہے وہ چیز ہے جو وقت جو گزر گیا ہے، وہ وقت کبھی جو ہے دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو بھئی ہمارا وقت گزر گیا ہے، نہیں، کسی کے 80 سال ہو گئے، کسی کے 40 سال ہو گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، کسی کے 60 سال ہو گئے، جو وقت جو گزر گیا ہے وہ وقت دور چلا گیا، وہ وقت جو ہے کبھی آنے والا نہیں، پھر آتا کہ زندگی میں وہ آنے والا نہیں۔ پھر جو ہے تیسرا سوال پوچھا کہ آپس میں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انسان کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ جسم اور روح۔ جسم اور روح یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ، یہ جو ہے دو چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور چوتھا سوال پوچھا کہ انسان سب سے زیادہ کون سی چیز سے خوف کھاتا ہے؟ کون سی چیز سے خوف کھانا چاہیے انسان کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوتھا جواب دیا کہ جو ہے انسان مردے سے انسان کو زیادہ خوف کھانا چاہیے، مردے سے۔ جب جو ہے ہم بھی مردوں کو جب لے جا کر جو ہے جنازہ اٹھا کر لے جا کر جب ہم دفن کرتے ہیں تو ہم کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چوتھا جواب کیا دیا تھا؟ مردے کا خوف ہمارے دل میں آنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا بھی جو ہے جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی اسی طریقے سے لے جا کے دفن کیا جائے گا۔ پھر جو ہے پانچواں سوال جو ہے آپ نے پوچھا کہ وہ ایسی کون سی دو چیزیں ہیں جو کبھی بدلتی نہیں، قیامت تک جو ہے وہ دو چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آسمان اور زمین کبھی قیامت تک جو ہے یہ دو چیزیں کبھی بدلنے والی ہیں، زمین جیسی ہے ویسی ہی رہے گی اور آسمان کیسا ہے ویسا ہی رہے گا، کبھی یہ قیامت تک بدلنے والے نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی کون سی دو چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا رات اور دن یہ دو چیزیں ہیں بدلتی رہتی ہیں۔
پھر جو ہے آپ پھر سوال پوچھا ایسی کون سی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انسان کی زندگی اور موت یہ مختلف چیزیں ہیں. زندگی الگ ہے، موت الگ ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو ہے کیا ہے؟ یہ مختلف چیزیں ہیں. پھر پوچھا، پھر جو ہے آپ نے 8واں سوال پوچھا کہ ایسی جو ہے کون سی چیز ہے جو ایسی کون سی جو سب سے بری چیز، ایسی کون سی اچھی چیز ہے جس کے کرنے سے جو ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرنے سے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. دیکھیں بھائی، صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. پھر جو ہے 9واں سوال پوچھا کہ وہ ایسی کون سی جو ہے ایسا کون سا عمل ہے جس کا انجام جو ہے برا ہوتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ. اگر انسان زیادہ غصہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. غصے سے کیا ہوتی ہے؟ غصے سے جو ہے بہت سارے چیزاں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں. نہیں، غصے کی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً پانی پی لینا. پانی پی لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. اگر کوئی غصہ کھڑے ہو کے غصہ کر رہا تو اس کو چاہیے کہ جو ہے بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ جائے. اگر زمین پر بیٹھ گیا تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، سو جائے. تو کیا ہوتا؟ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. دیکھیں بھائی کتنا اچھا نسخہ ہے. نہیں، دیکھیں بھائی، اس لیے میرے بھائی باتوں میں جو ہے غصہ نہ کریں. بات پہ غصہ آ جاتا. سامنے والے ماں باپ ہیں غور نہیں کرتے. سامنے بھائی ہیں غور نہیں کرتے. سامنے بہن ہے غور نہیں کرتے. سامنے جو ہے کون بڑا ہے چھوٹا ہے کیا بھی لحاظ نہیں. غصہ آ گیا بولتے رہتے خالی. اور کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی غصہ کرنے سے بچے. غصہ کیا ہے؟ کہ غصے سے بہت سارے کام جو ہے جو کام رہتے ہیں جو پورے جو ٹھپ ہو جاتے ہیں. نہیں، اس لیے غصہ آ گیا تو اس کا نسخہ معلوم ہوا کہ انہیں معلوم ہوا کیا؟ غصہ آ گیا تو کیا کرنا بھائی؟ پانی پی لینا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہ باتوں میں عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھائی کیا ہے؟ انسان کا دل جو ہے زنگ ہو جاتا ہے. اب جیسا لوہے میں پانی پڑ کو لوہا زنگ کھا جاتا نہیں، ویسا انسان کا دل بھی زنگ کھا جاتا ہے. اب وہ زنگ جو انسان کا دل زنگ کھا جاتا تو اب وہ زنگ کو دور کیسا کرنا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کا دل پر زنگ پڑ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرے. قرآن شریف پڑھنے سے وہ جو ہے زنگ جو دل میں لگا نہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، قل هو اللہ جو بھی ہم لوگوں کو پڑھنے آتا وہ پڑھتے رہیں. دیکھیں بھائی میرے بھائی اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دلوں پر جو ہے شیطان قبضہ کر لیتا ہے. انسان کے دلوں پر کون قبضہ کرتا؟ کون قبضہ کرتا بھائی؟ شیطان قبضہ کر لیتا. اب جیسا ابرہا جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے جو ابرہا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائی تھی. ابابیل پرندوں سے اس کی حفاظت فرمائے تھے. نہیں، کون فرمائے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسانوں کے دلوں پر جب شیطان قبضہ کر لیتا ہے تو وہ قبضے کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ شیطان جو ہے دلوں پر جو قبضہ کرتا ہے نہیں وہ قبضہ چھوڑ کو بھاگ جاتا کرتے ہو. دیکھو کتنا چھوٹا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ اگر یہ ذکر کریں گے، یہ پڑھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دلوں سے جو ہے وہ قبضہ جو شیطان نے جو دل پر جو قبضہ کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹا لے گا. قرآن پاک کی آیت ہے
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال، جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کس کے بدلے خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. مومنوں کے جان کو بھی اللہ نے خریدا ہے اور مال کو بھی خریدا ہے. جانوں کو بھی خریدا ہے اور مالوں کو بھی خریدا ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء اکرام، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین سے جانوں کو بھی خریدا اور مالوں کو بھی خریدا، مگر دل کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا. دل کو نہیں خریدا اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھو دل کو کیوں نہیں خریدا؟ اس لیے کہ جو ہے دل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کرتے. دل کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کرتے. اب مثال کے طور پر اگر کسی کا گھر ہے، اگر کسی کا گھر ہے، وہ گھر کی دروازے کی چابی، اس کی کنجی کس کے ہاتھ میں رہتی ہے؟ گھر والے کے پاس ہی رہتی. گھر والے کے پاس اس کی چابی رہتی ہے کہ بازو والے کے اس کی کنجی رہتی ہے؟ کس کے پاس رہتی ہے؟ گھر والے کے پاس ہی رہتی. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے جب جنت کو بنایا تو جنت کی چابی، جنت کی کنجی جو ہے رضوان کے ہاتھ میں دی. فرشتہ ہے یہ، رضوان کے ہاتھ میں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو اس کی کنجی جو ہے مالک، جو داروغہ جو جہنم کا ہے، اس کے ہاتھ میں دیا. اور پھر جو کعبۃ اللہ کو جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کی چابی، اس کی کنجی کس کے ہے؟ بنی شیبہ، یعنی ان کے خاندان میں جو ہے اس کی چابی ہے اور وہ قیامت تک انہی کے خاندان میں رہے گی. مگر جب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دل کا معاملہ آیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دلوں کا معاملہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انگلیوں کے بیچ میں رکھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دل کو چاہے تو ادھر بھی پھیر سکتا ہے، ادھر بھی پھیر سکتا ہے. تو اس لیے دل کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت صحیح ہدایت دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے دلوں کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر فرمایا، اے مغل بادشاہو، تمہارے خزانے میں جو ہے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، سب کچھ تمہارے خزانے میں موجود ہے، مگر ولیوں کے سینوں میں ایک ایسا دل ہے جو تمہارے پورے خزانے مل کر بھی جو ہے ان کے دل کو خرید نہیں سکتے. نہیں، اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اپنے دلوں کی صفائی کریں، ہم اپنے دل کی صفائی کریں. اگر ہمارا دل اچھا رہے گا، دل اگر پاک صاف رہے گا تو ہمیں جو ہے وہ دل اچھا کام کرنے کی طرف مائل کرے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے تو نیک کام کرنے کی طرف جو ہے دل کرتا، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، نہیں اچھے کام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اگر دل اچھا ہے. اگر دل اچھا نہیں ہے تو کیا کرتا بھائی؟ نہیں، اگر دل اچھا نہیں ہے، دل پاک صاف نہیں ہے تو کیا کرتا؟ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، دوسرے کے لیے مصیبت نہیں ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے. اس لیے میرے بھائی ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں. کینہ سے، بغض سے، حسد سے، یہ سب ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ آج بھرا پڑا ہے. نہیں، آج کیا ہے؟ سامنے والے کو دیکھو، یہ اچھی حالت میں ہے، میں بری حالت میں ہوں، میں کم حالت میں ہوں. نہیں بھائی. اور میرے بھائی اس کے علاوہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادتوں کا مغز ہے دعا. ہم لوگ کیا کرتی؟ دعا کرتی، اے اللہ میرے پریشانیوں کو دور فرما. دعا کرتی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری وہ پریشانی کو، مصیبت کو دور نہیں کرتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ بولنے کو پھرتے، میں دعا کرا رہے، میری دعا اللہ قبول نہیں کرا ہو. نہیں، ایسا بولتے کہ نہیں؟ بولتے کہ نہیں بھائی؟ بولتے. جب دعا کرتی اللہ کے پاس آکو تو کیا کرتی؟ اگر وہ پریشانی دور نہیں ہوئی، مصیبت وہ دور نہیں ہوئی، پریشانی ختم نہیں ہوئی، مصیبت دور نہیں ہوئی تو کیا کرتی؟ لوگوں کو بولنے پھرتی، اے کرا رہے نہیں ختم بھی نہیں دور.
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد پھر اس کی دعا جو اگر وہ پریشانی دور نہیں ہوئی، مصیبت دور نہیں ہوئی، لوگوں کے سامنے وہ شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ دعا کو اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرا بھائی جب بھی ہم دعا کریں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دعا کریں۔ لیکن بھائی سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ قرآن پاک کی اگر آیت کو اٹھا کر دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ ذلت دینے والے اللہ ہے؟ نہیں، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا سب سے بڑا محتاج کون بھائی؟ کون سب سے بڑا محتاج؟ ہاں انسان سب سے بڑا محتاج ہے۔ میرے بھائی اگر مثال کے طور پر اگر رات کو انسان نہیں سویا، رات بھر انسان نہیں سویا تو صبح میں کیا ہوتا بھائی؟ سامنے والا نظر آتا کیا؟ نہیں آتا۔ اگر دن میں جو ہے پیٹ کو کھانا نہیں کھایا تو ہوتا کیا؟ محتاج نہیں۔ اب جو ہے کھانا کھا لیا، پانی بھی پینا ضروری ہے، پانی نہیں پیا دیکھو محتاج۔ اب باہر نکلا، آب و ہوا ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، آب و ہوا ضروری ہے، ہوا نہیں ہے دیکھو محتاج۔ میرے بھائی اگر حلق کے اندر ہو جائے کھانا منہ میں ڈال لیا، اب چبا رہا، دیکھیں بھائی بغیر چبائے کے نکل گیا تو حلق میں جا اٹک جاتا ہوں، نہیں دیکھو چبانے کا بھی وہ محتاج ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی گزار۔